دوستو، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا یہ پرابلم سالو کر دوں گا، یا اگر کوئی آپ کے قابل اعتماد دوستوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے صاحب حیثیت ہو اور یہ کہیں کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اب اپنی لڑکی کی شادی طے کیجئے، سارا خرچ میں اٹھا لوں گا. اور اگر کوئی ایسے بھی صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ گھر بنانا شروع کیجئے، انشاءاللہ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں دے دوں گا، واپس کرنے کا آپ ٹینشن نہ لیں، اگر دے سکے تو دے سکے ورنہ کوئی بات نہیں. یا کوئی یہ کہے کہ بھئی میں آپ کے بچے کو جو ہے تعلیم کی ذمہ داری آپ کے بچے کی میں لیتا ہوں، اس کے انجینئر بننے تک، ڈاکٹر بننے تک یا پیسے کمانے تک کا خرچہ میں اٹھا لوں گا. آپ ایک طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو بھئی میں نے اپنے فلاں پروگرام کی ذمہ داری فلاں کو دے دی، فلاں کی ذمہ داری فلاں کو دے دی، اور انہوں نے قبول کر لیا، بلکہ اپنی طرف سے آفر کیا ہے. تو کیا آپ کا دل مطمئن نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا نا. اب ذرا اسی کا تقابل کر کے دیکھیے کہ اللہ نے 2-3 چیزوں کی ذمہ داری لے لی ہے کہ دیکھو تمہاری رزق کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، تم کو جس طرح میں نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں، تمہارے مرنے تک کا سارا انتظام میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے. کہاں تمہاری جو ہے روٹی رکھی ہے، تمہیں کب موت آنا ہے، عزت اور ذلت، دولت، کس روح کو کس ماں کے پیٹ میں ڈالنا ہے، لڑکا ہونا ہے لڑکی ہونا ہے. تو یہ میٹرز ایسے ہیں، اس میں الجھنے کی، اس میں ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے نالائق لوگ ہیں جسے میں دیکھتا ہوں، یہ سب قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم ان جانوروں کو نہیں دیکھتے، کیا ان چرند پرند کو نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ اپنا رزق اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے گھوم رہے ہیں؟ ان کو رزق ہم ہی دیتے ہیں. انسانوں کو بھی اللہ نے کہا کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیت الاملاق، کہ تم بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم انہیں رزق ضرور دیں گے جس طرح تم ان کو دیتے تھے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں مانگ کے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، ہم ایک غلط امیج ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم بے حرمتی کر رہے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، دین کی. اس کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذلالت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں ہم، اس طرح کی گھٹیا دعائیں مانگ کے، اس طرح کی بالکل نچلی حرکتیں کر کے، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جھوٹ بولنا، لوگوں سے دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ پہ اتر آنا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہماری مخاطبت، اللہ سے ہماری دعاؤں کا کیا میٹر ہونا چاہیے، کیا اس میں سبجیکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بڑا اچھے انداز میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے کئی مرتبہ جو ہے اس کو احساس دلایا ہے کہ تم اللہ سے مغفرت مانگو، جو کچھ گناہ تم سے ہو گئے ہیں اس کی معافی مانگو، اور اللہ سے سیدھے راستے کی، اچھے کاموں کی ہدایت یعنی ڈائریکشن مانگو. اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم نے اپنا نفس، اپنے ارادے تجھے بیچ دیے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ یہاں ٹھہر کے اقرار کرنا اور باہر جا کے جو ہے غلامی بھی انگریزوں کی کرنا، غلامی بھی جو ہے اپنے مرشدین کی اور اماموں کی اور مولویوں کی کرنا دل سے، اور جو ہے بھیک مانگنا مردوں سے، تو یہ بڑی ذلیل حرکت ہے. اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے میں استعانت کرتا ہوں، یہ مدد چاہتا ہوں، مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی گھٹیا چیزوں سے محفوظ رکھے اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.